مناظرے کا موقع آیا، نمرود کی مجلس میں بیٹھ کر کے نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے مناظرہ کرنے کی نوبت آئی تو ابراہیم نے مناظرہ کیا۔ سمجھانے کا موقع آیا، نصیحت کرنے کا موقع آیا تو اپنے باپ کو، جو بہت بڑا ظالم اور بہت سخت دل انسان تھا، اپنے باپ کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھا کے دعوت دیتے ہیں۔ موقع پڑا اپنی قوم کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے، قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو توڑ کر کے ان کو توحید کا سبق دیا۔ وقت آیا اللہ کی راہ میں آگ میں جانے کے لیے، آگ میں زندہ جلانے کے لیے ان کی تیاریاں ہو گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع پڑا اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ موقع آیا تو اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آئے۔ موقع آیا تو اپنے جوان بیٹے کی گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت تھے، شاکرا لانعمہ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ جوانی کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ابراہیم نے اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت بڑا شکر گزار تھا۔ اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ اللہ نے ابراہیم کو دکھایا تھا۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے تو ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ ہاجرہ نے کہا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اتنا سننا تھا کہ فرمایا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ دیر پا رہے گا، وہ مضبوط رہے گا، وہ زیادہ ٹائم تک برقرار رہے گا۔ ابراہیم نے اخلاص کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ابراہیم نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ نے ابراہیم کے قدموں کے نشان کو باقی رکھ دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اخلاص کی برکت دیکھو میرے بھائی، ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنا لیا، اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اس خانہ کعبہ کو تمہیں پاک و صاف رکھنا ہے۔ اے ابراہیم اس خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ بہت ہی پرمغز خطاب فضل کے شیخ جناب مولانا محمد عمران صاحب سلفی سے آپ تمام لوگ سماعت فرما رہے تھے، اور میں اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے فضل کے شیخ جناب عبد الغفار صاحب سلفی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. سال کے سب سے قیمتی ایام، سال کے 360 دنوں میں ان 10 دنوں کے برابر کوئی دن نہیں ہے. سب سے قیمتی ایام، ان کی فضیلت، ان کا درجہ کیا ہے، اس پر بھی آپ نے پوری تقریر سنی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت رمضان میں تو پھر بھی کچھ حد تک دینداری نظر آتی ہے، نماز کا ماحول نظر آتا ہے، قرآن کی تلاوت نظر آتی ہے. ان 10 دنوں کو تو ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے. صرف 10 تاریخ کو قربانی کر لینا یہ ذی الحجہ کا اس عشرے کا حق نہیں ہے. جب یہ 10 دن سال کے سب سے قیمتی 10 دن ہیں تو ہمارے ان 10 دنوں کے اعمال بھی سال کے باقی 350 دنوں سے ہٹ کر کے ہونے چاہیے. کوشش کیجیے ایک ٹائم کی بھی نماز ان 10 دنوں میں قضا نہ ہو. کوشش کیجیے رات میں اٹھ کر کے 2 ہی رکعت صحیح قیام اللیل ضرور کیجیے. کوشش کیجیے قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت ان 10 دنوں میں ضرور کیجیے. کچھ صدقہ خیرات ان 10 دنوں میں ضرور نکالیے. جو نیکیاں آپ سال کے باقی دنوں میں نہ کر پاتے ہوں ان 10 دنوں میں ضرور کیجیے. اور اگر کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ تو ضرور رکھیے، جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرے کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، قربانی کا تہوار ہم منانے جا رہے ہیں. ایک طرف ہم قربانی کریں گے، دوسری طرف ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت کو پورا کریں گے. قربانی اور حج ان دونوں عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. حج کرنے والا حاجی اور قربانی کرنے والا مسلمان وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دو ٹاپ کی عبادتوں کو جوڑ دیا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ حج کرنے والا حاجی جس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے ابراہیم ہیں۔ جس صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے وہاں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے چکر لگائے تھے۔ قربانی کرنے والا جب اپنے جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہے اس کے گلے پر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سی پرسنالٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور قربانی جیسی عبادتوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کی 2 آیتوں میں دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ او لوگو، ہم نے ابراہیم کو یہ اونچا مقام اس لیے دیا کیونکہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ امت کے اندر الگ الگ افراد ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں اپنی طاقت خرچ کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی علم کے ذریعے اسلام کی خدمت کرتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی داعی ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی مناظر ہے۔ سب کی کوالٹیز الگ ہیں، سب کی خوبیاں الگ ہیں۔ اللہ فرما رہا ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر ہے، قوم کے برابر ہے۔ ابراہیم کے اندر پوری ایک قوم کی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی، پوری ایک امت کی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی۔ مناظرے کا موقع آیا، نمرود کی مجلس میں بیٹھ کر کے نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے مناظرہ کرنے کی نوبت آئی تو ابراہیم نے مناظرہ کیا۔ سمجھانے کا موقع آیا، نصیحت کرنے کا موقع آیا تو اپنے باپ کو، جو بہت بڑا ظالم اور بہت سخت دل انسان تھا، اپنے باپ کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھا کے دعوت دیتے ہیں۔ موقع پڑا اپنی قوم کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے، قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو توڑ کر کے ان کو توحید کا سبق دیا۔ وقت آیا اللہ کی راہ میں آگ میں جانے کے لیے، آگ میں زندہ جلانے کے لیے ان کی تیاریاں ہو گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع پڑا اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ موقع آیا تو اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو مکہ کی بھی آب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آئے۔ موقع آیا تو اپنے جوان بیٹے کی گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے وفادار تھے۔ اللہ کے دین میں وہ گنجائشیں تلاش نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ابراہیم نے کبھی اگر مگر نہیں کیا، کبھی چوں چرا نہیں کیا۔ جہاں اللہ کا حکم آیا سر تسلیم خم کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کی قربانی۔ مگر اللہ نے اس قربانی کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا ابراہیم کو۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر کے حکم نہیں دیا، اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم کو۔ بھائی خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے۔ ابراہیم اگر گنجائش نکالنے والے انسان ہوتے، جیسے ہم اور آپ دین کے اندر گنجائش تلاش کرتے ہیں، معلوم ہے یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، مگر ہم راستہ تلاش کرتے، کوئی راستہ مل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے خواب میں دکھایا، مگر ابراہیم نے کوئی گنجائش نہیں نکالی اور تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، انہوں نے ساری کائنات سے خود کو اللہ کے لیے کاٹ لیا تھا، سب سے اپنا رشتہ توڑ کر کے انہوں نے اللہ سے جوڑ لیا تھا۔
وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے یہودیو تم اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، اے عیسائیوں تم اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم تو مشرک ہو، اور میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ جوانی کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ابراہیم نے اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت بڑا شکر گزار تھا۔ اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ صراط مستقیم کا راستہ اللہ نے ابراہیم کو دکھایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجئے، آپ بھی ابراہیم کو فالو کیجئے۔ ابراہیم کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ابراہیم اس ذات کے لیے نمونہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ تھی۔ اللہ نے ہمارے آخری نبی سے فرمایا کہ آپ ابراہیم کو فالو کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر سے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب مسئلہ اللہ کے دین کا آ جائے، جب مسئلہ توحید کا آ جائے، جب مسئلہ عقیدے کا آ جائے تو پھر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو جب ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہہ رہے تھے، اپنے باپ آزر سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں، آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی ساری قوم بھی گمراہی میں پڑی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کوئی نرم لفظ استعمال نہیں کیا، اس کو کوئی اور رنگ نہیں دیا، بہلانے کی کوشش نہیں کی، صاف صاف کہہ دیا ابا جان آپ گمراہی میں ہیں، یہ شرک گمراہی ہے، توحید ہدایت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عقیدے کا معاملہ آ جائے تو آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سبق ہم کو یہ بھی دیا کہ عورت کی اسلام کے اندر کیا ویلیو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہیں جو صفا سے مروہ کے درمیان، مروہ سے صفا کے درمیان اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے چکر لگا رہی ہیں۔ انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے اس اللہ کی بندی کے اس عمل کو قبول کر لیا اور قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ان 7 چکروں کو ضروری قرار دے دیا۔ یہ ہے اسلام کی نظر میں عورت کا مقام اور عورت کی ویلیو۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب اللہ کی ذات پر مکمل اطمینان ہو اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی انسان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھا، ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بڑا بہترین کارساز ہے، بہت بہترین کام بنانے والا ہے۔
یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے تو ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ ہاجرہ نے کہا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اتنا سننا تھا کہ فرمایا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملا میرے بھائی کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا تھا، اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ نے بدلے میں ان کو نبیوں کا امام بنا دیا۔ فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اے ابراہیم جب تو نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، جب تو نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اسحاق کی شکل میں تجھ کو نبی کی شکل میں ایک بیٹا دیا، بیٹا بھی تیرا نبی اور پوتا بھی تیرا نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اور ہم نے تیری اولاد میں نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ نے انہیں نبیوں کا باپ بنا دیا۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ انسان اگر آج اپنے ماں باپ کو ستائے گا، اپنے ماں باپ کو دکھ دے گا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لائے گا، کل اس کی اولاد اس کو رلائے گی، کل اس کی اولاد اس کی آنکھوں میں آنسو لائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، باپ مشرک تھا لیکن ابراہیم نے اپنے باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی بھی بدتمیزی نہیں کی، جب بھی بات کی ادب سے بات کی، تمیز سے بات کی، ابا جان کہہ کر کے بات کی۔ ابراہیم اپنے باپ سے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو سورہ مریم میں اللہ نے بیان کیا 5 بار وہ یا ابتی، اے ابا جان کہہ کے بات کرتے ہیں۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو ابا جان کہا تو آگے چل کر کے جب ابراہیم باپ بنے اور ان کا بیٹا جوان ہوا اور ابراہیم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو ابا جان کہا تو ان کے بیٹے نے ان کو ابا جان کہا۔ جو سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل وہی اولاد آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملا، جب آپ دین کی دعوت کا کام شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کریں۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا اے ابا جان آپ کیوں پتھروں کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ابراہیم نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب دعوت کا کام کیا جائے، جب دین کو پھیلایا جائے تو پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا جائے، اپنی فیملی سے آغاز کیا جائے۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا وہ دیر پا رہے گا، وہ مضبوط رہے گا، وہ زیادہ ٹائم تک برقرار رہے گا۔ ابراہیم نے اخلاص کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، ابراہیم نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ابراہیم نے
جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اللہ نے ابراہیم کے قدموں کے نشان کو باقی رکھ دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اخلاص کی برکت دیکھو میرے بھائی، ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنا لیا، اللہ نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اس خانہ کعبہ کو تمہیں پاک و صاف رکھنا ہے، اے ابراہیم اس خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ ابراہیم بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اپنی نحیف و ناتواں آواز سے، اپنی کمزور آواز سے جب ابراہیم نے حج کا اعلان کیا، کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں ابراہیم کی آواز پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں وہ لاؤڈ اسپیکر کا دور نہیں تھا، وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، وہ ایڈورٹیزمنٹ کا دور نہیں تھا، مگر یہ اخلاص کی برکت تھی ابراہیم کے۔ اللہ نے جب ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم تو حج کا اعلان کر دے، تیرے اعلان کو دنیا تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ یا تو کا رجالا وعلی کل ضامر، لوگ پیدل چل کر کے آئیں گے، لوگ سواری دبلی پتلی سواری پر آئیں گے، دنیا کے چپے چپے سے آئیں گے اور لوگ اس گھر کا طواف کریں گے۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، ابراہیم کی اس صدا کو آج بھی قبول کیا جا رہا ہے جو اعلان ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے کیا تھا۔ آج بھی میرے بھائیوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ صدائیں اور یہ آوازیں آج بھی مکہ میں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ دل کی سچائی کی برکت ہے میرے بھائی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ابراہیم جب اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار اپنی اولاد کو اس بیاب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو ان کو توفیق دینا یہ یہاں پہ نماز قائم کریں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کی طرف پھیر دے۔ یہ ابراہیم نے دعا کی تھی۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کا دل مچلتا نہیں ہے اس گھر کا طواف کرنے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس گھر تک جانے کی خواہش دل میں نہیں رکھتا ہے؟ لوگ 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اپنے فیملی کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اخلاص کی برکت ہے۔ ابراہیم نے اخلاص کے ساتھ دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ کے حکم پر ایک ہوتا ہے فوراً اطاعت کر لینا اور ایک ہوتا ہے راستے نکالنا۔ ابراہیم فوراً سر جھکانے والے تھے، راستے نکالنے والے نہیں تھے۔ میں مثال دوں آپ کو، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دے۔ ابراہیم تیار ہو گئے، اپنے جوان بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ کسی اولاد کو قتل نہیں کرنا تھا، کسی انسان کو قتل نہیں کرنا تھا، ایک گائے ذبح کرنا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایک گائے ذبح کرنے کے معاملے میں 10 طریقے کے نخرے دکھائے، دنیا بھر کی شرطیں لگا دی۔ یہ فرق تھا ابراہیم کے ایمان میں اور بنی اسرائیل کے ایمان میں۔ میرے بھائیوں اطاعت کے معاملے میں لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ابراہیم والی اطاعت اور ایک ہوتی ہے بنی اسرائیل والی اطاعت۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام والی اطاعت کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل والی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مومن کے اوپر جب سنکٹ آتا ہے،
مومن کے اوپر جب پریشانی آتی ہے مومن نماز کا سہارا لیتا ہے، مومن نماز کی طرف بھاگتا ہے۔ جب حضرت سارہ کی عزت و آبرو خطرے میں پڑی اور ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کے اوپر دست درازی کرنے کی کوشش کی، حضرت سارہ پر غلط نظر ڈالنے کی کوشش کی، ابراہیم بے بس تھے، کمزور تھے، اس کی قید میں تھے، ابراہیم کے بس میں کچھ نہیں تھا، مگر ایک چیز تھی ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے اور نماز کے اندر اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا کرنے لگے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی دعا کرتا ہے اس کی حفاظت کی، تو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت سارہ جب اس بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں اور بادشاہ ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادشاہ کے ہاتھوں کو پتھر کا بنا دیتا ہے، اس کے ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ 3 بار ایسا ہوتا ہے، جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لے جاؤ اس کو، اور پھر واپسی میں وہ حضرت سارہ کو بطور خادم کے حضرت ہاجرہ بطور گفٹ ان کو عطا کرتا ہے۔ اور جب حضرت سارہ آتی ہیں اور دیکھتی ہے میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے اور میری عزت و آبرو کے لیے دعا کر رہا ہے، تو دور سے کہتی ہیں رد اللہ قید الفاجر واقدم ہاجر، اے میرے سرتاج، اللہ نے اس بدکار کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں خدمت کرنے کے لیے ہاجرہ دے دیا۔ یہ وہی ہاجرہ ہیں جو آگے چل کر کے ابراہیم کے نکاح میں آتی ہیں اور اسماعیل کی ماں بنتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے میرے بھائی کہ انسان کی زندگی میں نیک اولاد کتنی اہم چیز ہے۔ اولاد اہم چیز نہیں ہے، نیک اولاد اہم چیز ہے۔ ہم نے تو ایسے بھی اولاد والے دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں۔ ہم نے ایسی بھی اولادیں دیکھی ہیں کہ ماں باپ پناہ مانگتے ہیں کاش ہمیں اولاد نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ابراہیم جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اور اللہ نے ان کو نیک بیٹا عطا فرمایا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، جب وہ بیٹا اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابراہیم نے کہا اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابراہیم رائے لے رہے تھے؟ نہیں، ابراہیم رائے نہیں لے رہے تھے۔ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے بڑھاپے میں اللہ سے نیک بیٹا مانگا تھا، مجھے نیک بیٹا ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ ابراہیم نے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، نہیں، ابراہیم نے پوری بات ایک دم صحیح بتا دی، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا دے تیری کیا رائے۔ یہ بیٹا کون ہے؟ یہ بیٹا وہ ہے جو دودھ پینے کی عمر سے لے کر آج جوانی کی عمر تک اپنے باپ سے دور رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، ملک شام میں رہتے تھے، اور اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے۔ مکہ اور فلسطین کے بیچ میں سینکڑوں کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، جا کے گوگل پہ چیک کر لیجیے آپ۔ مکہ میں اسماعیل اپنی ماں کی تربیت میں پلے ہیں، بڑے ہیں، باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، باپ کبھی کبھی جھانکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس وہ باپ آج اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آج کی اولاد ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ آج کی اولاد ہوتی تو 4 باتیں اپنے باپ کو سناتی کہ تم کس منہ سے مجھ کو یہ بات کہنے آئے ہو، ہمیں بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے اور آج میں جب جوان ہو گیا کچھ کرنے کے قابل ہو گیا تو میری جان لینے کی بات کر رہے ہو۔ آج کا بیٹا ہوتا تو یہ جواب دیتا۔ بھئی ایک دور تھا محلے میں جب کوئی لڑکا سگریٹ پی ہے نا اور سننا فضول ہے، وہ شاعر کا شعر ہے نا کہ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں، اب کے بچے تو پلٹ کر بولتے ہیں۔ مگر یہ اسماعیل ہے میرے بھائی، باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا کہتا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ کون سے اسکول میں پڑھا، کون سے مدرسے میں پڑھا؟ میرے بھائیوں یہ آداب سکھائے تو ان کی ماں ہاجرہ نے۔ آج اس امت کو ہاجرہ کے جیسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہاجرہ کے جیسی مائیں پیدا ہو جائیں تو یہ نوجوان نسل اسماعیل کی جیسی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے آج ہاجرہ کے جیسی عورتیں نہیں ہیں میرے بھائی۔ ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملا، اور یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، کہ اپنی اولاد کی روزی روٹی کے ساتھ، ان کی دنیا کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ، ان کی آخرت کی بھی فکر کرو، ان کی جنت اور جہنم کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اپنی اولاد کی روزی روٹی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک دعا اور کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ میں بھی نماز کی پابندی کروں، میرے بچے بھی نماز کی پابندی کریں۔ وہی ابراہیم یہ بھی دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے شرک سے بچانا، مجھے بت پرستی سے بچانا، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچانا۔ اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کی جائے، ان کی توحید کی فکر کی جائے۔ یہ چند اہم اسباب تھے جو حضرت ابراہیم کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیمی کو سمجھنے کی اور اس کے جو سبق آموز پہلو ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے اولاد والے ہیں اللہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے کسی کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں امن و چین اور سکون کے ساتھ اپنا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے ملک کے مسلمانوں کو امن چین اور سکون کے ساتھ یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قربانی کے مسائل کے سلسلے میں بھی سنت رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام